یہ چیز کہ دعا کی قبولیت کے عظیم ترین وقت کون سے ہیں وہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سب سے جو بہترین جو دن ہوتا ہے وہ ہے یوم عرفہ کا دن، جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا دن جو وہاں ان کے لیے ہوتا ہے، جو بھی حاجی وہاں چلا جائے اس کا یہ عصر اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے بعد پھر وہ جو وہاں کو ٹائم ملتا ہے مغرب تک، یہ اس کی زندگی کا بہترین ٹائم ہے۔ اس ٹائم کو وہ ضائع نہ کرے۔ اگر کوئی چلا جاتا ہے آمنے سے تو یہ آپ بہت تصور کر لیں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں پھر مجھے وقت نہ ملے، یہ جگہ نہ ملے، یہ وقت نہ ملے، کیونکہ ہر چیز ایک دفعہ زندگی میں فرض ہے۔ تو وہاں کیا ہوا ہے؟ تو خیر دعائے یوم عرفہ فی عرفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ بہترین دعا جو ہے وہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ اور یہ آپ یقین کریں کہ یہ پتھر میں لکیر ہے، وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، شرط کہ وہ میں جس سے آرام سے کھانے والا بندہ نہ ہو اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، یہ چیز۔ اس کے بعد پھر دوسرا ایک رات سال میں آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ ابھی رمضان شریف انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینے سے افضل ہے، بہترین۔ آپ دیکھیں 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال بنتے ہیں، اور 83 سال آپ اندازہ کریں گے بندے کی عمر ہوتی ہے پوری، وہ کسی کی کوئی 60 سال ہے آج کل کے دور میں، ہماری 65 70 بس 83 سال، ایک سال کی عبادت، ایک رات کی آپ عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 83 سال کی عبادت کے ثواب دے رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر دے رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس رات کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی۔ اس رات کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کے مطابق یہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے کی راتوں کے اندر ہے، اور پھر دوسری حدیثیں ہیں کہ آخری عشرے کی طاق رات میں۔ تو اگر یہ 5 راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں 5 راتیں انسان اللہ کی بات کر لے، اللہ کو راضی کر لے تو انشاءاللہ وہ ضرور اس کو پا لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سال میں آتی ہے۔ اس طریقے سے ہر رات کا جو پچھلا پہر ہے، اگر جیسے مغرب ہوتی ہے اور پھر یہ صبح کی اذان تک یہ وقت ہے، اس وقت کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ جو پہلے 2 حصے ہیں اس کو نکال کر کے جو آخری بچتا ہے، آخری جو تیسرا حصہ بچتا ہے، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتا ہے حدیث کے مبارک کے مطابق جیسے اس کی شان کے لائق، اور کہتا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہ گار مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور ہم جو ہے اس پر سوئے ہوتے ہیں۔ وہی ہے آپ رات کے پچھلے پہر، آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بیمار ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، آپ رات کے پچھلے پہر 2 پڑھ لیں نفل، 4 پڑھ لیں تہجد کے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیں، اور پھر کسی کو میں ادا بتائیں، اپنے دل کو دماغ کو حاضر رکھ کے اللہ سے مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور